السلام علیکم۔ ہم نے عائشہ کے چند اشعار کو پڑھ لیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، لیکن خلاصے کے طور پہ اور ایک ذہن بنانے کے لیے کہ ہم یہ کیا پڑھتے آ رہے ہیں اب تک، اس کے لیے میں اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم نے عائشہ کے سلسلے میں یہ پڑھا کہ عائشہ جو ہیں یہ اپنے کلام کا آغاز اپنی عشیقہ کے ذکر سے کرتے ہیں، اور یہ اپنے عشیقہ کے علاقے میں گئے ہیں۔ وہاں کے کھنڈرات سے انہوں نے یہ کہا کہ وہاں کے کھنڈرات سے میرے پوچھنے کا، میرے وہاں پہ رونے کا، میرے سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میری عشیقہ جبیرہ وہ یہاں سے چلی گئی ہے اور اب صرف یہ اس کا علاقہ بچا رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کھنڈرات بالکل بے آب ہو گیا ہے، یہاں پہ موسم گرما کی دو ہوائیں آئیں جس سے اس کے سارے آثار مٹ چکے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ جبیرہ کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس شخص کو بھی یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو اس کی جانب سے خبریں لے کر آتا تھا، یعنی کسی بھی کوئی بھی شخص یہاں پہ موجود نہیں ہے، جبیرہ کے قبیلے کا بھی کوئی شخص نہیں ہے، وہ پورا قبیلہ یہاں سے کوچ کر چکا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے اہل و عیال دوسری جگہ جا کے مقیم ہو گئے ہیں، میرے گھر والے دوسری جگہ چلے گئے ہیں، جبیرہ کے گھر والے دوسرے مقامات پہ چلے گئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ میرے اور اس کے درمیان اتنی لمبی مسافت ہے کہ جہاں پہ سفر کرنے سے مسافر کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے زبان گونگ ہو جائے، میلوں لمبا سفر ہے، کتنے ہی مشکیزیں باندھے جائیں، انسان مسافر جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ چند گھونٹ پہ اپنا گزارا کرے، اور سفر کی یہ حال ہے کہ یہ حالت ہے سفر کی کہ اگر رات میں تھوڑا سا کچھ سو لیا استراحت کے لیے تو صبح اٹھتے ہی فوراً سفر کے لیے روانہ ہو جانا ہے، اس میں بالکل سستی نہیں کرنی ہے، دن و رات سفر کر کے اور سنگلاخ زمینوں پہ سفر کر کے، خوفناک علاقوں میں سفر کر کے اگر کوئی جبیرہ کے پاس پہنچنا چاہتا ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں جبیرہ سے ملوں تو مجھے اتنا لمبا سفر طے کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ اس نے جو بدبودار کنویں کا تذکرہ کیا ہے، دراصل اس علاقے کی، اس جگہ کی ہولناکی کا تذکرہ ہے کہ وہ جگہ بہت ہی خوفناک اور ہولناک ہے، کیونکہ جہاں پہ علاقہ ایسا ہو جہاں پہ پرندے مر مر کے گرے ہوں، بدبو ہو، تو اس علاقے سے انسان کو خوف آئے گا۔ تو ایسی جگہ پہ بھی، ایسے علاقے بھی، میرے اور اس کے درمیان ایسے علاقے بھی آئیں گے، غرض یہ کہ بہت طویل ہے سفر۔ لیکن پھر اس نے خود کو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے، میری اور اس کی ملاقات بعید از امکان ہو گئی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، اتنی لمبی مسافت طے کرنا مشکل ہے، تو وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی غم نہیں، مجھے اس کا کوئی غم نہیں، میں خوش ہوں، مجھے اس سے نہیں ملنا۔ پھر آگے کہتا ہے کہ وہی میری مرکز گفتگو، وہی میرے مرکز توجہ تھی، جبیرہ ہی میرے لیے سب کچھ تھی، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ بڑے بڑے امیروں کے، رئیسوں کی نافرمانی کر کے میرے پاس آتی تھی۔ جبیرہ میرے لیے اتنی اہم اس وجہ سے تھی کیونکہ وہ بڑے بڑے رئیسوں اور امیروں کی نافرمانی کر کے میرے پاس آتی تھی۔ اب آتے ہیں آج کے سبق پہ۔ آج کا سبق یہ ہے کہ اس نے جبیرہ کی تعریف بیان کی ہے، اس کی تعریفی کلمات ہیں۔ کہتا ہے زبیۃ من زبائے وجرت ادماء تصف القباث تحت الہدال۔ زبیۃ کے معنی ہرن، چاہے نر ہو یا مادہ، جمع زباؤن، اور وجرہ یہ مکہ اور بصرہ کے درمیان کسی جگہ کا نام ہے۔ ادما کے معنی گندم گو، سفید، مذکر اس کا ادمن ہے، اور صفہ یا صفوں کے معنی دوا یا ستو وغیرہ پھاکنا، کھانا، یہ باب نصرہ سے بھی آتا ہے اور باب سمیہ سے بھی۔ اور کباف کے معنی پیلو کا درخت، پیلو کا پھل، اور ہدال لٹکی ہوئی شاخیں۔ کہتا ہے زبیۃ من زبائے وجرہ، ہذہ زبیۃ من زبائے وجرہ، ہی زبیۃ من زبائے وجرہ، کہ وہ میرے عشیقہ، وہ مقام وجرہ کی ہرنیوں میں سے ایک ہرنی ہے۔ ہرن کو لوگ استعارتاً، نوجوان لڑکی کو استعارتاً ہرن اس وجہ سے کہتے تھے تاکہ اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کر سکیں۔ اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے شعراء نے نوجوان لڑکی کو ہرن سے تشبیہ دی ہے۔ کہتا ہے کہ وہ مقام وجرہ کی،
مقام وجرہ کے ہرن زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے. وہ مقام وجرہ کی ہرنیوں میں سے ایک ہرنی ہے. ادماؤ اور بہت ہی خوبصورت ہے. میری عشیقہ مقام وجرہ کی ہرنیوں میں سے ایک ہرنی ہے. ادماؤ گوری ہے، بہت خوبصورت ہے. تصف القباس تحت الحدالے اور وہ کباس کو، پیلو کے درخت کو کھاتی، پیلو کے پھل کو کھاتی ہے. تحت الحدالے لٹکی ہوئی شاخوں کے نیچے. پیلو کے درخت کے کھانے سے، پیلو کے پھل کو کھانے سے ہرن کی آواز میں ایک خوبصورتی آ جاتی ہے، اور اس لیے جو ہرن پیلو کے پھل کو کھاتے ہیں وہ زیادہ ہی خوبصورت ہو جاتے ہیں، ان کی آواز میں بھی خوبصورتی آ جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ میری عشیقہ کتنی خوبصورت ہے، وہ مقام وجرہ کی ہرنیوں میں سے ایک ہرنی ہے. ادماؤ وہ گوری ہے، وہ گورے رنگ کی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ پیلو کے پھل کو لٹکی ہوئی شاخوں کے نیچے کھاتی ہے. غرض یہ کہ میری عشیقہ نہایت ہی خوبصورت ہے. حرۃ طفلۃ الانامل ترتب سخامن تکفہ بخلال. حرہ کے معنی گروپ کی ممتاز صفت رکھنے والی چیز، کریمہ، آزاد عورت کو بھی بولتے ہیں، اس کی جمع حرات آتی ہے. طفلتن کے معنی نرم و نازک، جمع طفولن، اور یہ مؤنث ہے، اس کا مذکر طفلن. انامل کے معنی انگلی کا پور، انگلی کے بنانے، پور، واحد انملتن. اور ارتبہ کے معنی سنوارنا، بنانا، سجانا. اور سخام پرندہ کے بازوؤں کے نیچے کا پر، مراد ہے نرم بال. اور کفہ یا کفوں کے معنی جمع کرنا، باب نصرہ سے. اور خلال کے معنی ہوتا ہے در حقیقت پھٹن، شگاف، درمیان. اور یہاں پہ کنگھا ہے، کنگھا مراد ہے. واحد خلن، واحد خلن. کہتا ہے کہ حرۃن ہی حرۃن، میری عشیقہ ممتاز صفت رکھنے والی ہے، وہ ممتاز ہے. طفلۃ الانامل، اس کی ہاتھوں کی خوبصورتی بیان کی کہ اس کی انگلیاں نرم و نازک ہے، اس کے ہاتھ بھی نہایت خوبصورت ہیں. ترتب سخامن تکفہ بخلال، یہاں پہ بالوں کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنے نرم و نازک بالوں کو سنوارتی ہے اور اس کو جمع کرتی ہے کنگھے سے. اور خلال پن کے لیے بھی آتا ہے، بال پن، اور یہاں پہ مراد ہے جوڑا بنانا. کہ میری عشیقہ وہ اپنے نرم و نازک کالے بالوں کو سنوارتی ہے اور اس کو بال پن سے جمع کرتی ہے، یعنی وہ جوڑا بناتی ہے. غرض یہ کہ اس کے بال بھی بہت خوبصورت ہیں، بہت گھنے ہیں. وَكَأَنَّ السُّمُوتَ عَاكِفَةَ السِّلْكِ بِإِطْفِ وِشَاحِ أُمِّ غَزَالٍ. سمت کے معنی ہوتا ہے ہار، لڑی جس میں موتی پروئے ہوئے ہوں. اور عاکفہ کے معنی یہ باب نصرہ اور ضربہ سے مشتق ہے، کسی چیز پر روکے رکھنا، منع کرنا، ہمیشہ لازم ہونا. سلک کے معنی دھاگا، جمع سلوک. اور اطفن کے معنی شانہ، کندھا، جمع عطاف. وشاہن کے معنی پٹکا، جمع اوشہتن. ام غزال ہرن. کہتا ہے وَكَأَنَّ السُّمُوتَ عَاكِفَةَ السِّلْكِ، یہاں پہ جو عاکفۃ السلک لکھا ہوا ہے وہ شاید اعرابی غلطی ہے، کیونکہ یہ سموت کا بیان ہے. جب سموت کا بیان ہے تو اس کو بھی حالت نصب میں ہونا چاہیے. اور سموت اور یہ عاکفۃ السلک جو ہے یہ کأن کا اسم ہے. وَكَأَنَّ السُّمُوتَ، گویا کی ہار، ایسا ہار جس کے دھاگے کو جمع کیا گیا ہو. مراد ہے ایسا ہار جس میں موتی کو پرویا گیا ہو. گویا کہ ایسا ہار جس میں موتی کو پرویا گیا ہو وہ ام غزال یعنی بچے والی ہرن کے کندھے پر ہو، اس کے شانے پر ہو. یہاں پہ دراصل شاعر نے اپنی عشیقہ کے بالوں کی تعریف کی ہے
کہ وہ اپنے بال کو سنوارتی ہے اور اس کو جوڑا بنا کے جمع کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کے بال کیسے ہیں، اس کے بال اتنے خوبصورت ہیں جیسے بچے والے ہرن کے شانے پہ، اس کے کندھے پہ موتی میں پروئے ہوئے ہار ڈالے ہوئے ہوں، ویسے اس کے بال اس کے کاندھے پہ، اس کے شانے پہ نظر آتے ہیں۔ کأن السموت عاکفۃ السلک، یہ کأن کا اسم ہے، السموت عاکفۃ السلک، اور بِإِطْفِ وشاہ ام غزال، یہ پورا جملہ جو ہے یہ کأن کی خبر ہے۔ وَكَأَنَّ السُّمُوتَ عَاكِفَةَ السِّلْكِ بِإِطْفِ وشاہ ام غزال، گویا کی ہار، ایسا ہار جس میں موتی پروئے گئے ہوں، جس کے دھاگے کو جمع کیا گیا ہو، وہ بچے والے ہرن کے دونوں کاندھے پر ہو، دونوں شانے پر ہو۔ ہرن تو ویسے بھی عورتوں کی خوبصورتی کے لیے ہرن سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن بچے والی ہرن اس لیے کہا کیونکہ جو ہرن بچہ جنتی ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے اس نے یہاں پہ کہا ہے کہ بچے والے ہرن کے کاندھے پہ جیسے موتی میں پروئے ہوئے ہار ہوں، اس طرح کے اس کے بال نظر آتے ہیں، وہ اس کے بال اتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ اور اگلا شعر ہے وَكَأَنَّ الْخَمَرَ الْعَتِيقَ مِنَ الْإِسْفَنْتِ مَمْزُوجَةٌ بِمَاءٍ زُلَالٍ۔ یہاں پہ شاعر نے اپنی عشیقہ کی خوشحالی اور اس کی فارغ الحالی کا تذکرہ کیا ہے کہ میری عشیقہ کوئی غریب گھر کی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ہی مالدار ہے اور وہ عمدہ قسم کی شراب کو پیتی ہے۔ خمر کے معنی ہوتا ہے شراب، عتیق کے معنی ہے پرانا، عمدہ جمع عتقا، اور اسفنت یہ شراب کے ناموں میں سے کوئی نام ہے، اور مزجہ کے معنی ملانا، زلال صاف میٹھا خوشگوار پانی، ٹھنڈا پانی۔ مائع زلال دراصل ایسے پانی کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ تین صفات ہوں، بارد، صافی اور عذب۔ یہاں پہ من الاسفنتے میں من بیانیہ ہے، ممزوجتن یہ کأن کی خبر، اور اسفنت بولتے ہیں انگوری شراب کو، عمدہ قسم کی شراب کو۔ کہتا ہے وَكَأَنَّ الْخَمَرَ الْعَتِيقَ مِنَ الْإِسْفَنْتِ، گویا کی عمدہ قسم کی شراب یعنی انگوری شراب، اسفنتی شراب، گویا کی عمدہ قسم کی شراب یعنی انگوری شراب، ممزوجتن بماء زلال، جس میں کہ ٹھنڈے پانی کو ملا دیا گیا ہو۔ گویا کی عمدہ قسم کی شراب یعنی انگوری شراب جس میں کہ خالص پانی کو، ٹھنڈے پانی کو ملا دیا گیا ہو، یعنی وہ ایسے شراب کو پیتی ہے جو کہ انگوری ہو، عمدہ قسم کا شراب ہو، اور شراب میں زیادہ خوبی تب آتی ہے جب اس میں برف ڈالا جاتا ہے، اور تو اس کو کہا کہ اس میں ٹھنڈا پانی ملا دیا گیا ہو، یعنی نہایت ہی عمدہ اعلیٰ قسم کا شراب۔ آگے اسی سے متعلق ہے باکرتھا الاغراب فی سنۃ النوم فتجری خلال شوق السیال۔ باکرہ کے معنی ہوتا ہے صبح کے وقت آنا، اغراب کے معنی دھار، تیزی، اور بڑا پیالہ، واحد غربن، سینتن کے معنی اونگ، غنودگی، غفلت، نوم کے معنی نیند، جرا یجری کے معنی جاری ہونا، شوق کے معنی کانٹا جمع اشواق، سیال کے معنی ہوتا ہے ایک ایسا پودا جب اس کے کانٹے کو توڑتے ہیں تو دودھ کی مانند نکلتا ہے، سفید لمبا کانٹا، ببول کا درخت، ببول کا درخت۔ کہتا ہے باکرتھا الاغراب، بڑا پیالہ اس کے پاس آیا، میری عشیقہ ایسی ہے کہ جب وہ سوئی رہتی ہے تو اس شراب کا، اس عمدہ قسم کی شراب کا بڑا پیالہ صبح سویرے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، فی سنۃ النوم، اس کی گہری نیند میں، اس کی غنودگی کی حالت میں بڑا پیالہ صبح سویرے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ فتجری خلال شوق السیال، بس وہ جاری ہوتا ہے، وہ شراب جاری ہوتا ہے ببل کے کانٹوں کے درمیان، ببل کے کانٹوں کے درمیان، لفظی ترجمہ یہی ہوگا۔ اور یہاں پہ مراد ہے معشوقہ کے دانت، میرے معشوقہ کے دانت بہت ہی پتلے، نوکیلے اور سفید ہیں،
جس طرح ببول کا درخت پتلا، نوکیلا اور اس میں سفید کلر کا عرق نکلتا ہے، اسی طرح میرے معشوقہ کے دانت پتلے، نوکیلے اور سفید ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے معشوقہ کے دانت کو ببول کے درخت سے تشبیہ دی ہے۔ کہتا ہے کہ وہ عمدہ قسم کا شراب صبح سویرے غنودگی کی حالت میں، نیند کی حالت میں میرے معشوقہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کے دانتوں کے درمیان جاری ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دانت میں پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ اس کو پی لیتی ہے۔ مراد اس کی دراصل یہی ہے کہ صبح سویرے وہ شراب کا پیالہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور وہ اس شراب کے پیالے کو پی لیتی ہے۔ فَاذْهَبِي مَا إِلَيْكِ أَدْرَكَنِي الْحِلْمُ عَدَانِي أَنْهِيجِكُمْ أَشْغَالِي۔ ذهب یا ذهب کے معنی چلے جانا، ادرکا کے معنی آ لینا، پا لینا، حلم کے معنی بردباری، عدا یا عدو کے معنی ہوتا ہے پھیرنا، کسی کو کسی معاملے سے باز رکھنا، چھوڑ دینا، باب نصرہ سے ہے، اور حیج کے معنی ہوتا ہے برانگیختہ کرنا، باب ضربہ سے، اور اشغال شغلن کی جمع ہے مشغولیت۔ فَاذْهَبِي مَا إِلَيْكِ کہتے ہیں فَاذْهَبِي چلی جاؤ، مَا إِلَيْكِ حَاجَةٌ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ فَاذْهَبِي مَا إِلَيْكِ حَاجَةٌ چلی جاؤ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ أَدْرَكَنِي الْحِلْمُ مجھے عقل آ گئی ہے، میرے اندر سنجیدگی اور شرافت آ گئی ہے۔ عدانی انہیجکم اشغالی اور میری مصروفیات نے مجھے تیری ہیجان انگیز یادوں سے غافل کر دیا ہے۔ یہاں پہ وہ اپنی معشوقہ سے غفلت برت رہا، کہہ رہا ہے اپنی معشوقہ کی اتنی صفات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، تو چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو چلی جا، مجھ میں سنجیدگی اور شرافت آ گئی ہے اور میں اتنا مشغول ہو گیا ہوں کہ میری مشغولیات نے مجھے تمہاری یاد سے غافل کر دیا ہے، میں تمہیں بھول چکا ہوں، مجھے تمہاری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ما الیک ای مالی رغبت الیک مجھے تیری کوئی خواہش نہیں، تیری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایسا ہی شعر ہے جیسے مرزا غالب کا ایک شعر ہے، جب تک ہے عشق خلل ہے دماغ کا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے اب تم سے کوئی عشق و محبت نہیں، مجھے اب تیری کوئی ضرورت نہیں، مجھے عقل و شرافت آ گئی ہے اور میں اتنا مشغول ہو چکا ہوں کہ میری مشغولیات نے مجھے تیری یاد سے غافل کر دیا ہے، تو اب چلی جا۔